تو یہ گویا کہ فصل ہے۔ تو جب کہ تم نے نظم کو ڈھیلا کیا، سب و طاعت، اس لیے کہ جماعتی زندگی کی تو اصل روح، اصل جان سب و طاعت ہے۔ اگر یہ نہیں ہے تو جماعت کیا ہوئی؟ پھر تو یہ موب ہے۔ جیسے اقبال نے کہا ہے کہ عید آزادہ شکوہ ملک و دین، اور عید محکومہ ہجوم مومنی، ہجوم ہے، درو امو ہے، ایک ہجوم ہے، اس ہجوم سے کسی خیر کی توقع نہیں ہو سکتی۔ وہی ہجوم کسی نظم کا پابند ہو جائے اور کسی ایک لیڈر کا حکم ماننے والا ہو، وہ ایک بہت بڑی طاقت بن جائے گا۔ اسی کو کہا ہے حفیظ نے، کیا پابند نئے نالے کو میں نے، یہ طرز خاص ہے ایجاد میری۔ آواز اگر بے ہنگم ہے، شور ہو رہا ہے تو ہر ایک کو برا لگتا ہے، انسان کی سماعت کے اوپر جو ہے وہ گراں گزرنے والی بات ہے۔ وہی آواز ایک خاص انداز میں ڈھل جائے، اس کی سر تال بن گئی ہو، وہی ہے کہ کس قدر انسان کے لیے سرور کا باعث بن جائے۔ اسی کا نام موسیقی ہے، اسی کا نام غنا ہے۔ وہی آواز ہی تو ہے، لیکن وہ آواز ایک سانچے میں ڈھل گئی ہے، وہ در حقیقت ایک نظم کی پابند ہو گئی ہے۔ اس میں یہ سر اسی طرح چلے گا، اسے ادھر ادھر ہو گیا تو آپ کہتے ہیں بے سرا ہو گیا، یہ تو بات ہی ختم ہو گئی، سر ہی صحیح نہیں، اس کا تو سر ہی صحیح نہیں۔ اس حوالے سے آواز بھی اگر بے ہنگم ہے تو وہ ناگوار ہے انسان کے اوپر، لیکن اگر اس کے اندر نظم ہے، موسیقی کا اس کے اندر ردم موجود ہے، اس میں سر موجود ہے، تو وہ آپ کے لیے مسرت کا باعث بنتی ہے۔ اسی طریقے سے کسی ہجوم کے اندر اگر کوئی بدنظمی ہے تو وہ کوئی خیر اس سے وجود میں نہیں آ سکتا۔ ہاں سم و طاعت ہو، اسی لیے آپ کو معلوم ہے کہ بالجماع و سمع و طاعہ انی آمرکم بخمس اللہ امرنی بہن، اے مسلمانوں میں تمہیں 5 باتوں کا حکم دیتا ہوں، اللہ نے مجھے ان کا حکم دیا ہے، بالجماعت والسمع والطاعت والہجرت والجہاد فی سبیل اللہ، جماعت کی شکل میں رہو، اور جماعت میں سب و طاعت والی، لسن اینڈ اوبے، واٹ ایور دی کمانڈ یو ہیو ٹو اوبے، جو حکم دیا جائے۔ آپ سوال نہیں کر سکتے کہ یہ حکم مجھے کیوں دیا جا رہا ہے، نو، ہو سکتا ہے مشاورت ہو رہی ہے تو اس میں تو آپ رائے دیجیے، لیکن جب مشاورت کا وقت نہیں ہے، اب کسی حکم کی صرف جو ہے تنفیذ ہو رہی ہے، وہاں کوئی سوال کرنے کی اجازت نہیں ہوتی۔ اب تو جو حکم ہے اس کو بجا لاؤ، لہذا تبھی تو کام ہوگا۔ یہ سب و طاعت جو ہے یہ جان ہے، لیکن اگر وہ نظم ڈھیلا پڑ گیا، اپنے آپ میں جو بھی آپ کا لیڈر ہے یا آپ کا کمانڈر ہے، لوکل کمانڈر، اب ظاہر بات ہے کہ بڑی فوج ہے، اس کے سپریم کمانڈر، غزوہ احد ہو یا بدر ہو یا عذاب ہو، سپریم کمانڈر تو محمد رسول اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن مختلف جو ہے، اب ایک دایاں بازو ہے فوج کا، ایک بایاں بازو ہے، ایک قلب ہے، ایک جو ہے حرابل دستہ ہوتا ہے، ایک کچھ پیچھے لوگوں کو کھڑا کیا جاتا ہے کہ تم انتظار میں رہنا، جب ایمرجنسی کی ضرورت ہوگی تو تب تمہیں کال دی جائے گی، وغیرہ وغیرہ۔ اس ہر حصے کے اوپر ایک کمانڈر ہوتا ہے، آپ اس میں لوکل کمانڈر کی بات نہیں مانیں گے تب یہ نظم ختم ہو گیا۔ اسی لیے حضور نے فرمایا من اطاعنی فقد اطاع اللہ، جس نے میری اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی، ومن عصانی فقد عصى اللہ، جس نے میری نافرمانی کی اس نے اللہ کی نافرمانی کی، ومن اطاع امیری، جس نے میرے معین کردہ مقرر کردہ امیر کی اطاعت کی اس نے میری اطاعت کی، ومن عصى امیری فقد عصانی، اور جس نے میرے معین کردہ امیر کی نافرمانی کی اس نے میری نافرمانی کی۔ یہ حدیث جو ہے بہت اہم ہے۔ اب اس میں کیا ہوا تھا غزوے میں کہ در حقیقت وہ نافرمانی جو ہے وہ لوکل کمانڈر کی ہوئی ہے بالاتفاق، یہ میں بعد میں عرض کروں گا کہ کس کی نافرمانی ہوئی ہے، اس میں جو آرا کیا ہے، لیکن یہ کہ بہرحال یہ بھی اگر لوکل کمانڈر کی بھی، حضرت عبداللہ ابن جبیر ابن نعمان انصاری دوسی بدری رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی کمان میں تھے وہ 50 تیر انداز، یہ کمانڈر تھے لوکل، جو اس درے پر معمور کر دیے گئے تھے کہ یہاں سے تم نے نہیں ہٹنا ہے، چاہے تم یہ دیکھو کہ ہم سب ہلاک ہو گئے اور ہماری ناشوں کو جو ہے وہ پرندے نوچ نوچ کر کھا رہے ہیں، گدھ ہیں، کوے ہیں، ہماری ناشوں کے اوپر لگے ہوئے، تب بھی تم نے یہاں سے نہیں ہلنا ہے۔ یہ حکم دے کر حضور نے وہاں 50 جو ہے تیر اندازوں کو مقرر کیا تھا، لیکن یہ کہ ان کے حکم کی خلاف ورزی ہوئی، یہ ہے نظم کا ڈھیلا ہو جانا۔ حتی اذا فشلتم، یہاں تک کہ جب تم ڈھیلے پڑے، یعنی تم نے نظم کو ڈھیلا کر دیا، سم و طاعت کی بات جو ہے اس کو ترک کیا، وتنازعتم فی الامر، اور معاملے میں تم نے تنازع کیا۔ تنازع کیا ہے؟ نزع کہتے ہیں کھینچنے کو، نزع، عالم نزع کیا ہے؟ جبکہ جان کھینچ رہی ہوتی ہے، فرشتہ جو ہے اخرجوا انفسکم، نکالو اپنی جانیں،
تو جان کھنچتی ہے انسان کے وجود میں سے نزع. لیکن بعد میں جب تفاعل میں آئے گا، تفاعل اور مفاعلہ جو ہے یہ ایک دوسرے کے بہت قریب ہیں، تو اس میں ہوتا ہے کہ آپ ادھر کھینچ رہے ہیں، وہ ادھر کھینچ رہے ہیں، رسہ کشی ہو رہی ہے. رسہ کشی جو ہے در حقیقت وہ تنازع ہے، تنازع بھی اور منازعات بھی. منازعات مفاعلہ، تنازع تفاعل. ان دونوں کا جو حاصل ہے یہ کہ دو گروہ یا دو افراد ایک دوسرے کے مقابلے میں، تم ادھر کھینچ رہے ہو ادھر کھینچ رہے ہو. تنازع کیا ہوا؟ تنازع یہ ہوا کہ کچھ لوگوں نے یہ کہا کہ اب تو فتح ہو گئی، اب وہ حکم حضور کا ختم ہوا. کمانڈر نے اور کچھ اور لوگوں نے ان سے کہا کہ نہیں، تم غلط کہہ رہے ہو، حضور نے جو حکم دیا تھا وہ اپنی جگہ پر، مت ہلو یہاں سے. کہ نہیں، حضور نے تو جو فرمایا تھا وہ شکست کی صورت میں فرمایا تھا کہ اگر ہم سب کے سب ہلاک ہو جائیں، تم دیکھو کہ ہماری لاشوں کو گدھ اور کوے جو ہے وہ نوچ نوچ کر کھا رہے، تب بھی تم یہاں سے نہیں. اب تو صورتحال مختلف ہو گئی. یہ ہے تنازع. ایک کی رائے وہی تھی کہ حضور کے حکم کے اوپر قائم رہا جائے چاہے کچھ بھی ہو جائے، اور حضور نے جو حکم دیا ہے اور اس کے حکم کو ایگزیکیوٹ کرنے والے آن دی اسپاٹ. اگر معاملہ یہ ہوتا کہ حضرت عبداللہ ابن جبیر کی رائے بھی وہی ہو جاتی تو معاملہ ذرا مختلف ہوتا. لیکن جو لوکل کمانڈر ہیں وہ ڈٹے ہوئے ہیں اور وہ پکار رہے ہیں کہ مت ہلو یہاں سے، لیکن 35 یا 40 افراد وہاں سے ہل کے چلے گئے. لہذا پھر ایک ہی جو ہے گارڈ، جو خالد ابن ولید اپنے 200 یعنی اسٹرینگتھ جو تھی ان کے رسالے کی، 200 ہارس اسٹرانگ کیولری، اس کے ساتھ جب ٹوٹ کر گرے ہیں ایک دفعہ، ظاہر بات ہے 10 تیر انداز 10 کو مار دیں گے، کتنوں کو ماریں گے؟ لیکن وہاں تو ظاہر بات ہے کہ ایک ریلا چلا آ رہا ہے، سیلاب آ رہا ہے، وہ 10 کے 10 شہید ہو گئے. اور پھر باقی جو ہے پیچھے سے جب وہ تو اپنے آرام سے سمجھ رہے تھے کہ ہمیں تو بس مال غنیمت جمع کرنا ہے، اور جن کو بھی ہم پکڑ کر قیدی بنا لیں، قیدی بنانا ہے. وہ تو ڈھیلے تو پڑ چکے تھے مسلمان فتح کے بعد. ان پر اچانک جو وپتا آئی ہے تو پھر جو صورتحال ہوئی وہ قیامت صغریٰ سے کم نہیں تھی کہ 70 صحابہ شہید ہو گئے، حضور مجروح ہوئے، حضور کے قتل ہو جانے کی، شہید ہو جانے کی خبریں بھی اڑ گئیں. بہت سے لوگوں کے حوصلے جواب دے گئے، بہت سے لوگ جو ہے میدان چھوڑ کر بھاگ بھی گئے. یہ ساری جو بدترین صورتیں ہیں یہ سب کی سب پیدا ہوئی ہیں غزوہ احد کے دوران. لیکن اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہے ہیں کہ وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ، تم ہمیں کوئی دوش نہیں دے سکتے، کوئی دوش تم ہمیں نہیں دے سکتے، ہم سے کوئی شکایت نہیں کر سکتے، ہم سے تمہارا کوئی گلہ نہیں ہے، اس لیے کہ ہم نے اپنا وعدہ پورا کر دیا تھا. اللہ نے تو تم سے مسلمانوں اپنا وعدہ سچا کر دیا تھا. اس تحسونہم بإذنہ، جبکہ تم ان کو گاجر مولی کی طرح کاٹ رہے تھے اللہ کے اذن سے، اللہ کے حکم سے. حتی اذا فشلتم، یہاں تک کہ جب تم ڈھیلے پڑے، تم نے نظم کو ڈھیلا کر دیا. وتنازعتم فی الامر، اور ایک معاملے میں تنازع اور منازعات کی شکل اختیار کی. وعصیتم من بعد ما اراکم ما تحبون، اور تم نے نافرمانی کی. اب یہاں سوال پیدا، نافرمانی کس کی ہے؟ میرا موقف یہ ہے کہ حضور کی نافرمانی نہیں ہے. حضور کے قول کی تو تعویل ہوئی ہے، اور تعویل جہاں دونوں طرح ممکن ہو تو اس میں الزام نہیں آتا. اس کی ایک مثال ہے، 2 سال کے بعد جو غزوہ پیش آنے والا تھا، غزوہ احزاب، اس موقع پر بھی حضور کے قول کی تعویل میں 2 گروہوں کا اختلاف ہوا. جب غزوہ احزاب میں جو فوجیں چلی گئی اور مسلمانوں نے اپنے ہتھیار کھولنے شروع کر دیا، تو حضور نے بھی اپنے ہتھیار جب کھول رہے تھے، حضرت جبرائیل آ گئے کہ حضور آپ اپنے ہتھیار کھول رہے ہیں، ہم نے تو اپنے ہتھیار اب بھی نہیں اتارے، ابھی تو بنو قریظہ کو مزہ چکھانا ہے ان کی غداری کا، آپ فوراً حملہ کیجئے بنو قریظہ پر. تو حضور فوراً جو ہے نکلے اور مسلمانوں کو حکم دے دیا کہ کوئی مسلمان عصر کی نماز نہ پڑھے مگر بنو قریظہ کے جو ان کی گڑھی ہے وہاں پہنچ کر. یعنی اس میں حکم کی تاکید تھی اس درجے میں کہ عصر کی نماز نہ پڑھے وہاں پہنچے بغیر. یعنی عصر سے پہلے پہلے ہر مسلمان کو بنو قریظہ کے قلعے پر پہنچ جانا چاہیے. اب بعض مسلمان ایسے تھے جنہیں کوئی کسی بنائے عذر کوئی مجبوری ہوئی، تاخیر ہو گئی، اب عصر کا وقت آ گیا درمیان میں. بعض لوگوں کا خیال ہوا کہ یہ جو عصر جو ہے ہماری ضائع ہو جائے گی، انہوں نے کہا چاہا کہ نماز پڑھ لیں. دوسروں کا نہیں، کچھ بھی ہو جائے، نماز ضائع ہو یا نماز ہو، حضور کا جو حکم ہے ہمیں اس کے اوپر ڈٹے رہنا ہے. ہم نے نماز نہیں پڑھنی یہاں، ہم تو جا کر وہی کو نماز پڑھیں گے، چاہے قضا پڑھیں، چاہے دیر سے ہو جائے، کچھ بھی ہو جائے. اب یہ ایک انٹرپریٹیشن کا فرق ہوا کہ کچھ لوگوں نے کہا کہ حضور نے یہ بات تو اس لیے کہی تھی نا تاکہ ہم جلدی کریں، عجلت کریں، پہنچیں، عصر کے وقت تک لازماً پہنچ جائیں. تو جو اصل علت ہے کسی حکم کا اصل مقصد ہے اس کو سمجھنا چاہیے.
بجائے اس کے کہ آپ اس کے جو لغوی اور لفظی جو مفہوم ہے اس کے اوپر ڈٹے رہے. لیکن ایک کی رائے تھی نہیں، ہمیں تو اس کی جو تعویل جو ہے وہ نہیں کرنی ہے، بلکہ جیسا کہا ہے لٹرل، بالکل لفظی جو ہے حکم کی پابندی کرنی ہے. اچھا، جنگ کے بعد جب سب کو فتح حاصل ہو گئی اور بنو قریظہ میں تو مقابلے کی تاب تھی ہی نہیں، انہوں نے سرنڈر کر دیا. بعد میں یہ معاملہ حضور کے سامنے بیان کیا گیا. حضور نے کہا دونوں نے ٹھیک کیا، کسی کی بھی آپ نے نفی نہیں کی. جنہوں نے نماز پڑھ لی یہ نہیں کہا کہ تم نے میرے حکم کی خلاف ورزی کی، اور جنہوں نے نماز کو جو ہے مؤخر کر دیا ان کو بھی یہ نہیں کہا کہ میرے حکم کا مطلب یہ نہیں تھا تمہیں نماز پڑھ لینی چاہیے تھی، بلکہ آپ نے کہا دونوں نے ٹھیک کیا. تو انٹرپریٹیشن کا جہاں تک معاملہ ہوتا ہے اس کی تو گویا کہ دونوں طرف کا امکان ہوتا ہے. یہی معاملہ جس کو ہم کہتے ہیں کہ مجتہد جو ہوتا ہے، وہ ایک نیا مسئلہ پیش آ گیا ہے جس سے پہلے نہیں تھا، نہ قرآن میں کوئی حکم موجود ہے نہ حدیث میں ہے، نئی صورت سامنے سے آ گئی ہے. اب اپنا اپنا سا لوگ زور لگا رہے ہیں، اپنی صلاحیت، اپنی ذہانت، اپنی کوشش کر رہے ہیں اپنی سی کہ کیا حکم ہونا چاہیے اس سچویشن میں. تو چاہے کوئی صحیح رائے پر پہنچ گیا ہو چاہے غلط رائے پر پہنچا ہو، دونوں کے لیے ثواب ہے. اگرچہ جو مصیب ہے، جو صحیح رائے تک جو پہنچ گیا اس کے لیے دوہرا اجر ہے. جو مجتہد مختی ہے، مجتہد مصیب، مجتہد مختی، اجتہاد اس نے بھی کیا اور پورے زور شور سے کیا، پورے اہتمام سے کیا، شد و مت سے کیا، اپنی پوری صلاحیت لگا کے اجتہاد کیا، اب وہ صحیح رائے تک پہنچ گیا، دوہرا اجر. اس نے بھی اجتہاد کیا اور پوری طرح خلوص نیت کے ساتھ شریعت کے حکم کو معلوم کرنے کی کوشش کی، لیکن غلطی سے صحیح رائے تک نہیں پہنچے، ان کے لیے بھی ثواب ہے، لیکن اکیلا ثواب. تو مجتہد مختی ہو یا مجتہد مصیب ہو، دونوں کے لیے ثواب ہے، اگرچہ مصیب کے لیے دوہرا اور مختی کے لیے اکیلا. تو معاملہ اصل میں یہ تھا کہ اگر یہاں تنازع جو ہے وہ نہ ہوتا اور کسی غلط تعویل پر سب جمع ہو گئے ہوتے تو اس میں یہ ہے کہ کم سے کم اس میں ہم یہ نہیں کہہ سکتے تھے کہ انہوں نے ایک نافرمانی کی ہے کسی کی، اس لیے کہ وہ تو ایک تعویل کی گنجائش تو موجود تھی. تعویل ادھر بھی ہو سکتی ہے، تعویل ادھر بھی ہو سکتی ہے، اجتہاد میں خطا بھی ہو سکتا ہے اور اجتہاد جو ہے صحیح رائے تک بھی پہنچ سکتا ہے. لیکن یہاں مسئلہ یہ رہا کہ لوکل کمانڈر جو ہے وہ اس پر مصر ہے کہ مت پھرو یہاں سے. من اطاعنی فقد اطاع اللہ ومن عصانی فقد عصی اللہ ومن اطاع امیری فقد اطاعنی ومن عصی امیری فقد عصانی. حضرت عبداللہ ابن جبیر بن نعمان انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ڈٹے ہوئے کہ نہیں، تو حضور کے حکم کی تو میں نہیں کہتا کہ یہاں خلاف ورزی ہوئی ہے، معصیت جو ہے رسول فرمان نبوی کی نہیں ہے، لیکن جو لوکل کمانڈر ہے اس کی چونکہ نافرمانی ہوئی ہے، اور حضور کے قول مبارک کے مطابق اپنے لوکل امیر، لوکل کمانڈر کی نافرمانی بھی گویا کہ حضور کی نافرمانی بنتی ہے، اس لیے انڈائریکٹلی وہ حضور کی نافرمانی بھی کہی جا سکتی ہے. لیکن میں یہ نہیں سمجھتا کہ جان بوجھ کر ان صحابہ میں سے کوئی بھی حضور کی نافرمانی کا کوئی جو ہے ارادہ رکھ سکتا ہو اور سوچ سکتا ہو. من بعد ما اراکم ما تحبون میں بھی عام طور پر لوگوں کی رائے یہ ہے، اس کے بعد جب کہ ہم نے تمہیں وہ چیز دکھا دی یہ تمہیں محبوب ہے، عام طور پر رائے یہ ہے کہ اس سے مراد مال غنیمت ہے. میں بھی اس کی بالکل قطعی نفی تو نہیں کر سکتا. پچھلے درس میں نے عرض کیا تھا کہ یہاں جو سود کی حرمت کا حکم آیا، سود در سود، سود مرکب کا، وہ ہم پڑھ چکے ہیں پچھلے درس میں، تو اس کی جو ہے اس نظم میں سیاق و سباق سے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ کچھ نہ کچھ وہ بات شامل تھی، مال کی محبت کسی درجے میں. لیکن میرے نزدیک تعویل دوسری جو ہے وہ قرآن مجید میں القرآن یفسر بعضہ بعضا کا جو اصول ہے اس کی روح سے وہ بہت زیادہ قوی ہے، اور اس سے مراد فتح ہے. من بعد ما اراکم ما تحبون، اس کے بعد کہ تمہیں اللہ نے وہ شے دکھا دی جو تمہیں محبوب ہے، یعنی فتح دکھا دی تمہیں. اب فتح کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ یہ گویا کہ جنگ کے اندر مقصود ہوتا ہے، ہر شے کی ایک مقصود ہے. مقصود حقیقی تو اللہ کی رضا ہے، لیکن یہ کہ اس جنگ کا مقصود تو دشمن کو شکست دینا اور خود فتح حاصل کرنا ہے. اور یہ ایک انسان کی فطری کمزوری ہے کہ جب انسان اپنے مقصود پر پہنچ جاتا ہے تو وہ ڈھیلا پڑ جاتا ہے. پھر فشل جو ہے اس کا فطری نتیجہ ہے. جب تک منزل تک نہیں پہنچے آپ پوری طریقے سے آپ کی ہمت جو ہے اور آپ کی عزیمت جو ہے برقرار ہے، چلتے جا رہے ہیں. ابھی آپ 10 میل اور بھی چلیں تو شاید تکان کا احساس نہ ہو، لیکن اگر معلوم ہو بس پہنچ گئے، اب پہنچا ہی چاہتے ہیں منزل پر، تو تکان کا احساس شروع ہو جائے گا، اس لیے کہ اب تو گویا کہ منزل آ گئی. وہ جو جگر کا بڑا پیارا شعر ہے، جو ذوق سفر جو شوق طلب کچھ اور ہمیں منظور نہیں،
اے عشق بتا اب کیا ہوگا، کہتے ہیں کہ منزل دور نہیں، منزل پر پہنچ گئے تو ہمارا عمل ختم۔ ہم تو چاہتے ہیں عمل جاری رہے، محنت جاری رہے، جد و جہد جاری رہے، لہذا منزل مقصود پر جا کر تو عمل ختم ہو جائے گا۔ تو جز ذوق سفر، جز شوق طلب، کچھ اور ہمیں منظور نہیں۔ اے عشق بتا اب کیا ہوگا، کہتے ہیں کہ منزل دور نہیں۔ تو یہ منزل جو فتح تھی، جو انسانوں کو پسند ہے، اور میرے پاس اس کی دلیل یہ ہے کہ یہاں مراد مال غنیمت نہیں ہے بلکہ فتح ہے، وہ سورہ صف کی آیت ہے۔ سورہ صف میں اللہ کی راہ میں جہاد کرنے کے جو نتائج بیان کیے گئے ہیں وہ 3 تو ہیں نتائج۔ یغفر لکم ذنوبکم نمبر 1، وَيُدْخِلْكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِی مِن تحتہا الْأَنْہار وَمَسَاکِنَ طَیِّبَةً فِی جَنَّاتِ عَدْنٍ ذَلِکَ الْفَوْزُ الْعَظِیم، یہی ہے بہت بڑی کامیابی۔ بریکٹ بند ہو گئی ہے یہاں، ذَلِکَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِیم کی بریکٹ بند ہو گئی۔ یغفر لکم ذنوبکم وَيُدْخِلْكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِی مِن تحتہا الْأَنْہار وَمَسَاکِنَ طَیِّبَةً فِی جَنَّاتِ عَدْنٍ، 3 چیزوں کے بعد بریکٹ بند، ذَلِکَ الْفَوْزُ الْعَظِیم۔ اس کے بعد وَأُخْرَىٰ تُحِبُّونَہَا نَصْرٌ مِّنَ اللَّہِ وَفَتْحٌ قَرِیب، اور ایک اور شے جو تمہیں بہت محبوب ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ اس کا کوئی تعلق کامیابی ناکامی سے نہیں ہے، لیکن انسان اپنی فطری کمزوری کی وجہ سے طبع بشری کی بنا پر اس کو اہمیت دیتا ہے۔ تمہیں محبوب یہ بھی ہے کہ فتح حاصل ہو جائے۔ وَأُخْرَىٰ ایک اور شے تُحِبُّونَہَا جس کو محبوب رکھتے ہو، جس سے تم محبت کرتے ہو، نصر من اللہ وفتح قریب، وہ یہ بشارت ہے کہ اب اللہ کی مدد آیا چاہتی ہے اور فتح جو ہے تمہاری قدم بوسی کیا چاہتی ہے۔ یہ جو ہے اخرى تحبونہا فتح قریب، یہ ہے جو یہاں پر آپ سمجھیے من بعد ما اراکم ما تحبون، جب اللہ نے تمہیں وہ شے دکھا دی ہے تمہیں پسند ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے، ذرا تجزیہ کیجئے۔ دیکھیے ہم بھی اللہ کا فضل جس پر بھی ہے اور جتنا بھی ہے، وہ اپنی زندگی جو ہے لگا چکا ہے اللہ تعالیٰ کے دین کی اقامت کی جد و جہد میں، لگا رہا ہے، لگائے ہوئے ہیں۔ اس میں اصل تو مقصود کیا ہے، آخرت کی فلاح، کامیابی، اللہ راضی ہو جائے، اللہ تعالیٰ جنت میں داخل فرما دے، جہنم سے ہمیں بچا لے، یہ ہمارے اصل نظم ہے۔ لیکن دنیا میں کامیابی واقعی ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں کہ اسلامی نظام قائم ہو گیا، واقعی ہمارے ہی ہاتھوں یہ منزل جو ہے کامیابی کے آخری مرحلے کو پہنچ جائے، یہ بھی ایک خواہش دبی ہوئی ہوتی ہے، اور یہ خواہش بسا اوقات پھر انسان کو بڑے غلط راستے پر ڈال دیتی ہے۔ فرض کیجئے کہ آپ نے پوری طریقے سے غور و فکر کر کے علی وجہ البصیرت ایک راستہ معین کیا کہ منزل مقصود تک پہنچنے کا یہ راستہ ہے، اور اس راستے پر چلتے ہوئے آپ کو محسوس ہوا کہ یہ منزل جو ہے تو قریب نہیں آ رہی۔ عبداللہ شاکر کی ایک نظم کے الفاظ مجھے یاد آئے، 1951 میں انہوں نے انتخابات جو ہوئے تھے پروونشل اسمبلی کے، جماعت نے اس میں حصہ لیا تھا، تو دولتانہ صاحب کے جو خواہشات تھیں اور جو ان کے اندازے تھے اس کی تعبیر کی تھی پنجابی میں، وزارت پنجابے والی لینی ضرور ہے، اکھیاں تھی نیڑے نیڑے، قدماں تھی دور ہے۔ تو آنکھوں سے تو بہت نزدیک نظر آ رہی ہے وزارت جو ہے پنجاب کے، قدموں سے دور ہے۔ یہی معاملہ جب کسی اسلامی تحریک کے کارکنوں کا ہوتا ہے کہ ہم نے جو راستہ طے کیا تھا اس کا سغرا کبرا تو درست ہے، راستہ تو یہی ہے، جاست طریقہ کار تو یہی ہے، لیکن پہنچ نہیں پا رہے، تو پھر آدمی نہ پہنچ پانے پر اگر یہ کہ وہ غور کرتا ہے اچھا کوئی راستہ حکم اور کرک جسے کہتے ہیں، جیسے کہ ہاکی والا یا فٹ بال والا اپنی گیند کو لے کر چلتا ہے تو دائیں بائیں ادھر سے ادھر ادھر سے ادھر، تو یہ جو کیری اوور کرنا ہوتا ہے تو یہ ہے کہ بائی ہک اور بائی کرک، بائیں طرف سے کسی طریقے سے میں پہنچوں، اور یہ شے منزل کو کھوٹی کر دینے والی ہے۔ اس اعتبار سے یہ بہت ہی نازک، بہت اہم اور بہت ہی سمجھیے کہ لطیف نقطہ ہے جس کو سمجھ لینا چاہیے۔ فتح و شکست سے بالکل ذہناً فارغ ہونا چاہیے، فتح ہو اور شکست ہو کوئی پرواہ نہیں، ہمیں اپنا فرض ادا کرنا ہے بس، اللہ کا حضرت۔ ہماری کامیابی یہ ہے کہ جو کچھ اللہ نے ہمیں دیا ہے، جو توانائی، جو قوت، جو صلاحیت، جو ذہانت، جو کچھ دیا ہے، مال دولت اولاد، جو کچھ دیا ہے اللہ نے، اسے اس راستے میں لگا دے بس۔ کامیابی وہ چاہے تو ہو جائے، صحیح ہے، اچھا ہے، یہ بونس ہے، ہمارا حقیقی مقصود نہیں ہے، ہماری اصل اجرت یہ نہیں ہے، اصل اجرت اللہ کے ہاں ہے۔ وَإِنَّ اللَّهَ عِندَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ، اجر عظیم تو اس کے پاس ہے۔ یہ دنیا میں فتح ہو جانا
اس کا کوئی اس سے تعلق نہیں. یہ نقطہ تحریک اسلامی اور جو بھی اقامت دین کی جدوجہد کے لیے کسی راستے پر وہ چلنا شروع کرتا ہے اس کے لیے لازم ہے سمجھ لینا. اور یہ مقام اس کے اعتبار سے یہ اور سورہ صف کا وہ مقام کہ وہاں پہلے تو یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب الیم تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون. اب اس خیر کی شرح کی یغفر لکم ذنوبکم نمبر 1، یدخلکم جنات تجری من تحتها الانہار نمبر 2، ومساکن طیبۃ فی جنات عدن نمبر 3. بریکٹ ختم. ذالک الفوز العظیم. اس بریکٹ کے باہر ہے. اب یہ ایڈیشنل ہے، یہ بونس ہے، یہ ایڈیشنل شے. وَأُخْرَىٰ تُحِبُّونَهَا، ایک اور شے جو تمہیں بہت پسند ہے. تم بربنائے طب بشری پسند کرتے ہو کہ فتح ہو جائے تو لو سن لو. اب تمہیں یہ ہم نوید جافزہ بھی دے رہے ہیں کہ اب اللہ کی مدد آیا چاہتی ہے. یو ہیو کوالیفائڈ. یہ غزوہ احزاب کے بعد نازل ہوئی ہے یہ سورہ صف جو ہے، اور غزوہ احزاب کے موقع پر جو ہے در حقیقت یوں سمجھیے کہ من حیث الجماعت صحابہ کرام نے ثابت کر دیا تھا اپنے ایمان پر اپنی ثابت قدمی کو. رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر. یہ جو صورت ہو چکی تھی غزوہ احزاب میں، اس کے بعد یہ خوشخبری دے دی گئی وبشر المومنین، اے نبی اہل ایمان کو بشارت دے دیجئے کہ نصر من اللہ و فتح قریب. اس کی روشنی میں اس کو پڑھیے. تو اب سنیے دوبارہ اس آیت کا ترجمہ. وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ. اور دیکھو مسلمانوں، تم ہمیں کوئی دوش نہیں دے سکتے، ہم سے گلہ شکوہ نہیں کر سکتے، کوئی احتجاج نہیں کر سکتے. ہم نے تم سے اپنا وعدہ پورا کر دیا تھا. اس تحسونہم بإذنہ، جبکہ تم نے اپنے دشمن کو شل کر دیا تھا، جبکہ اس کو بے حس کر دیا تھا، اس کے اندر اب کوئی قوت مقاومت نہیں رہی تھی، جبکہ تم ان کا قضا قبا کر رہے تھے. حتی اذا فشلتم، یہاں تک کہ جب تم ڈھیلے پڑے. وتنازعتم فی الامر، اور امر کے معاملے میں تم نے تنازع کیا، تم نے اختلاف کیا، رسہ کشی کی، ایک دلیل کے مقابلے میں دوسری دلیل. وعصیتم، اور تم نے نافرمانی کی. وہ نافرمانی اپنے لوکل کمانڈر کے جو سرحد کے ساتھ کی، اور اسی میں گویا کہ مضمر ہے کہ بالواسطہ رسول کی بھی نافرمانی ہو گئی، چاہے نیتاً جو ہے وہ تمہارے پیش نظر رسول کی نافرمانی کرنا نہ ہو، نتیجے کے اعتبار سے ہو گئی کہ من اطاع امیری فقد اطاعنی ومن عصا امیری فقد عصانی. من بعد ما اراکم ما تحبون، اس کے بعد کہ تمہیں وہ شے دکھا دی اللہ نے جو تمہیں محبوب ہے، یعنی فتح حاصل ہو گئی، تم ڈھیلے پڑ گئے. اور ڈھیلا پڑنا جو ہے وہ فطری بات میں بیان کر چکا ہوں. منزل کے قریب پہنچ کر اعصاب جو ہے ڈھیلے پڑتے ہیں، تکان جو ہے وہ اس کا احساس شروع ہو جاتا ہے. اگر ابھی وہ منزل 10 میل اور آپ کو چلنا تھی تو ابھی تکان کا احساس نہ ہوتا، لیکن اب چونکہ معلوم ہے کہ بس اب چند قدم کے بعد منزل آیا چاہتی ہے تو پھر یہ کہ تکان کا احساس شروع ہو جائے گا، پھر آدمی ڈھیلا پڑ جاتا ہے. یہ انسان کی فطری کمزوری ہے. منکم من یرید الدنیا و منکم من یرید الآخرہ، تم میں سے وہ بھی ہے کہ جو دنیا کے طالب ہیں، اور تم میں سے وہ بھی ہے کہ جو واقعتاً آخرت ہی کے طالب ہیں. اب اس کے بھی دو مفہوم ہوں گے. اگر تو وہ تعویل ہو جو اکثر لوگوں نے لی ہے تو مراد ہے دولت. تم میں سے وہ لوگ بھی ہیں جو دولت کے مال غنیمت کے حریص ہیں. جنگ کا ایک جو ہے نتیجہ یہ بھی نکلتا ہے، اس لیے اس کو نفل کہا گیا. انفال، سورہ انفال جو ہے آپ کو معلوم ہے کہ اس میں مال غنیمت کو انفال کہا گیا. نفل شے ہوتی ہے جو اصل سے زائد ہو. نماز 4 فرض جو ہیں وہ تو آپ کے لیے فرض ہیں، لیکن یہ کہ آپ نے اس کے علاوہ جو ہے 4 سنتیں بھی پڑھی ہیں یا 2 سنتیں بعد میں پڑھی ہیں، یہ نفل ہے، یہ اضافی ہے. تو انفال جنگ میں اصل شے جو مطلوب ہوتی ہے وہ فتح ہے، لیکن اس کے ساتھ ہی جو شے مل جاتی ہے وہ مال غنیمت ہے، وہ انفال ہے. تو اس اعتبار سے جو انفال یا مال غنیمت یا دولت، منکم من یرید الدنیا، تم میں سے وہ بھی ہے کہ جن کے اندر ابھی ان چیزوں کی جو ہے وہ بہت محبت موجود ہے دلوں کے اندر. ومنکم من یرید الآخرہ، اور تم میں سے ایسے بھی ہیں کہ جو سوائے آخرت کا کچھ نہیں چاہتے، وہ صرف آخرت کے طالب ہیں. ان کا ارادہ، ان کا مقصود و مطلوب صرف آخرت ہے. میں جو تعویل کر رہا ہوں اس کے اعتبار سے کیا ہوگا، تم میں سے کچھ لوگ وہ جو دنیاوی کامیابی کو زیادہ اہمیت دیتے ہیں، اور کچھ لوگ وہ ہیں کہ جن کے سامنے صرف آخرت کی نجات ہے.
اور اصل میں وہ لوگ صحیح معنی میں وہی ہیں کہ جو صرف آخرت کی نجات کو اپنا مقصود و مطلوب بنائیں. دنیاوی کامیابی حاصل ہو جائے فبہا، نور علی نور، بونس ہے ہمارے رب کی طرف سے، نہیں ہوتی تو ہمیں کوئی تشویش نہیں. ہمیں اپنا فرض ادا کرنا ہے. ہماری ذمہ داری، ہماری کامیابی یہ ہے کہ آخری سانس تک اپنا فرض ادا کرتے چلے جاؤ. کہیں بھی ڈھیلے پڑ گئے، اس سے پہلے اب نئی کام نہیں بن رہا ہے، نتیجہ کوئی نکل نہیں رہا ہے، لہذا بیٹھ جاؤ ہاتھ پہ ہاتھ، نہیں. یا اس سے بھی برعکس، اس سے بھی بری شکل کہ اگر سیدھی انگلیوں گھی نہیں نکل رہا ہے تو ٹیڑھی انگلیاں کر کے گھی نکالو، نہیں. بائی ہک اور بائی کروک یہ بہت سی تنظیمیں اور جماعتیں اسی وجہ سے ہلاک ہوئی، برباد ہوئی. اور بہت سی قیمتی مساعی جو بہت ہی مخلص کارکنوں کی مساعی تھی، ان کی بھاگ دوڑ، ان کی محنت، ان کا مال، ان کا وقت خرچ ہوا، وہ ضائع ہو گئے. اس لیے کہ قیادت جو ہے اس کے اندر وہ استقامت نہیں تھی کہ جو صحیح راستہ ہے اس پر قائم رہنا ہے. کامیابی ناکامی سے ہمیں کوئی بحث نہیں. لیکن اگر کسی درجے میں دنیاوی کامیابی بھی مطلوب اور مقصود کے درجے میں آ گئی، ظاہر بات ہے لیڈر کا اعصاب جواب دینے شروع ہو جائیں گے. خاص طور پہ جب وہ دیکھے کہ میری عمر تو اب 70 برس ہو گئی، مجھے تو کوئی کامیابی نظر نہیں آ رہی، تو گویا کہ آدمی سمجھے کہ میرا تو بس شام زندگی آ گئی، زندگی کی جو ہے اب رات قریب ہے، موت والی رات جو ہے. لیکن یہ کہ نتیجہ تو کہیں نہیں نکلا. آج نو ویئر، میں تو کہیں نہیں پہنچا، کہیں میں امیر المومنین نہیں بنا، کہیں میرا جو ہے وہ حکومت قائم نہیں ہوئی، کوئی کامیابی نہیں ہوئی. تو اس سے اگر اعصاب ڈھیلے پڑ جائیں یا پھر آدمی اس کی وجہ سے کوئی غلط راستہ سوچے. ایک ہے کہ آدمی دیانتاً یہ سمجھے اچھا میں دیکھوں صغرا کبرا جوڑوں، مجھ سے کوئی غلطی تو نہیں ہوئی ہے، یہ بات اپنی جگہ پر ہے، آخری لمحے تک ہمیں سوچنا چاہیے. لیکن اگر وہ بات دلیل کی بنیاد پر نہیں ہے بلکہ صرف اس بددلی کی بنیاد پر ہے تو وہی در حقیقت تبھی موت ہو جاتی اس تحریک کی. ثم صرفکم عنہم لیبتلیکم. اب دیکھیے بڑا پیارا انداز ہے. پھر اللہ نے تمہارا رخ پھیر دیا ان کی طرف سے تاکہ تمہیں آزمائے. یعنی پہلے تو اب دشمن بھاگ رہا ہے اور مسلمان پیچھا کر رہے ہیں. اب مسلمانوں کو پیچھے مڑنا پڑا کہ یہ پیچھے سے کیا مصیبت آ گئی ہے. یہ جو خالد ابن ولید کا جو ہے وہ رسالہ آیا ہے، ٹوٹ پڑا ہے، تو گویا کہ رخ پھیر دیا. اب ہم نے تمہارا رخ ان کی جانب سے پھیر دیا. لیبتلیکم تاکہ تمہیں آزمائے. اب حالت ایسی لائے کہ دیکھیں اب تم میں سے کون ثابت قدم رہتا ہے سختیوں میں بھی. اس سے پہلے جو ہے شاید ہم وہ آیت پڑھ چکے ہیں وَلَقَدْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ مِن قَبْلِ أَن تَلْقَوْهُ. اس سے پہلے تو تم بہت موت کی آرزویں کیا کرتے تھے، شہادت کی آرزو، اس سے پہلے کہ موت سے ملاقات ہو. فَقَدْ رَأَيْتُمُوهُ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ. اب تم نے دیکھ لیا موت بڑی کڑوی شے ہے، موت ایسی کوئی میٹھی شے نہیں ہے. تم نے دیکھ لیا آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر جب موت کا سامنا ہوا ہے. تو فرمایا ثم صرفکم عنہم لیبتلیکم وَلَقَدْ عَفَا عَنْکُمْ. اور اللہ تمہیں معاف فرما چکا ہے. جو بھی خطا ہو گئی، جو بھی غلطی ہو گئی، کنڈون کر دیا ہے اللہ تعالیٰ نے، تمہاری خطاؤں سے درگزر کیا ہے، اس کی کوئی بات پرس آخرت میں اب نہیں ہوگی. یوں سمجھیے ایمنسٹی کا بہت بڑا اعلان ہے. خطا ہو گئی ہے، غلطی ہو گئی ہے، لیکن سمجھ لو کہ کیا غلطی ہوئی، کیوں ہوئی، تاکہ آئندہ تو ایک سے ایک کڑا امتحان آنے والا ہے. ابھی اس کے امتحان اور بھی ہیں، ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں. تو تمہیں اپنے رینکس کے اندر دیکھ لینا چاہیے کہ کہاں کہاں رکھنے ہیں، کہاں کہاں کوتاہی ہے، کہاں کہاں کمزوری ہے. واللہ ذو فضل علی المؤمنین. اور اللہ تعالیٰ اہل ایمان پر تو بہت فضل کرنے والا ہے. اس اعتبار سے جو ہے کہ اللہ تمہارا ولی ہے، مددگار ہے. یہ جو عارضی سی شکست اس نے دی ہے اس میں بھی اس کی حکمتیں ہیں جو موجود ہیں، لیکن یہ کہ اللہ تعالیٰ جو ہے اہل ایمان کے حق میں بہت فضل والا ہے. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر